ناول الصداقت والحب از قلم عثمان اسلم گوندر قسط نمبر 41 پارٹ 2۔ کیا ہوا عمران؟ بوائز کی طرف آتے ہی عثمان نے عمران سے سوال کیا۔ کچھ نہیں یار، گرلز کی طرف بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی یہاں پر آ گیا اور تجھے بھی بلا لیا۔ عمران نے انل والی بات گول کر دی۔ اچھا ہاں یار، واقعی مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مجھے تجھ سے ایک بات کرنی تھی، تبھی تیرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ عثمان نے کہا۔ ہاں بول یار، وہ میں نے تجھ سے یہ پوچھنا تھا کہ آنی کیوں رو رہی تھی؟ عثمان نے سوال کیا۔ وہ میں برائڈل روم میں تھا، ڈیلیوری لڑکی نے بلایا تھا، کہہ رہی تھی جو تم سے میں نے میری جان کہہ کر بات کی ہے وہ ایک مذاق تھا، تم اسے سیریس نہ لینا۔ تب وہاں پر آنی آئی تھی تو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی، شاید روئی تھی، اس لیے میں نے پوچھا۔ عثمان نے فوراً بات بنائی تاکہ عمران یا انل ایسی ویسی کوئی بات نہ سمجھ لیں۔ تیری وجہ سے، عمران نے دل میں کہا۔ عمران؟ عثمان نے عمران کو پکارا۔ اچھا ہاں، انل سیڑھیوں سے گر گئی تھی، ہیل پہن کر بھاگ رہی تھی، تبھی رو رہی تھی۔ تب میں نے اسے بھیجا تھا کہ منہ پر پانی مار کر آئے، تو وہ ایسے ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تجھ سے ناراض ہے، تو اس سے صحیح سے بات نہیں کرتا۔ عمران نے کہا۔ اوہ شکر ہے انل نے اصل بات نہیں بتائی عمران کو۔ عثمان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور دونوں نے سامنے ٹیبل پر بیٹھے آذر، حاشر اور اذلان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کافی دن گزر چکے تھے، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ شادی سے فارغ ہونے کے بعد سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ آیت کے نکاح کی خبر حوریہ اور ہانیہ کے لیے کافی حیرت کی بات تھی۔ اب ہانیہ آیت کا دھیان بالکل اس طرح رکھنے لگی تھی جس طرح وہ حرم کا رکھا کرتی تھی۔ ہانیہ کو آیت کا اذلان بھائی کہنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، تبھی اس نے آیت کو اذلان بھائی کے بجائے اے بی کہنا سکھا دیا تھا۔ اب وہ اذلان کو اے بی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور بدلے میں اذلان نے بھی اس کا نام ڈبل اے رکھ دیا تھا، یعنی آیت اذلان۔ الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز عثمان کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، عثمان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ عثمان فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، خاموشی سے اذان سنی۔ اذان مکمل ہوتے ہی عثمان نے مسجد کی راہ لی، نماز پڑھ کر گھر آیا اور قرآن پاک لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کا سوچا ترجمے کے ساتھ۔ آج وہ سورۃ البقرہ کی ہر ایک بات پر غور کرنا چاہتا تھا، اسے شاید خواب میں ترجمے کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عثمان نے اپنی طرف سے خواب میں سورۃ البقرہ کا ترجمہ دیکھ کر اندازہ لگایا اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگا۔ القرآن، سورۃ نمبر 2، البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ آیت نمبر 2، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 6، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 7، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ شہد، اتنی دیر ہو گئی، تم سے ابھی تک ایک دودھ گرم نہیں ہو پایا؟ شاہو کے لیے چائے تو بڑی جلدی بن گئی تھی۔ 5 سالہ عثمان نے سحر پر طنز کیا، جو کب سے کچن میں کھڑے ہو کر موبائل یوز کرنے میں مصروف تھی۔ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ میری مرضی، میں چاہے رات 12 بجے ہی کیوں نہ دودھ گرم کروں، تجھے کیا ہے؟ سحر نے غصے سے عثمان کو جواب دیا۔ تم اور تمہارا موبائل، میں ابھی میما کو بتاتا ہوں۔ عثمان بھاگ کر مہرما کو بلا لایا۔ دیکھو میما، شہد مجھے دودھ نہیں دے رہی ہے، اس کا دل ہے کہ عثمان سو جائے اور میں عشق کے حصے کا دودھ بھی اپنے بچوں کو پلا دوں، بڑی چالاک ہے۔ اب تم اسے سمجھاؤ کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔
عثمان مہرمہ کو سحر کی شکایت لگانے لگا۔ سحر، تم ایک کام کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، شاہ نواز انل کو کب سے چپ کرا رہا ہے۔ مہرمہ نے سحر سے کہا، آپ ہی وہ خود چپ کرا لے گا، میں نے ابھی موبائل پکڑا ہے، اب تھوڑی دیر سکون لینے دیں۔ سحر تمیز سے۔ مہرمہ نے سحر سے کہا، ہاں وہ چپ کرا لیں گے۔ نہیں مما، بالکل بھی نہیں، شہد جھوٹ بول رہی ہے۔ جب آپ مجھے شراب کے بارے میں لیکچر دے رہی تھیں، وبنا شہد کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مجھے چڑھا رہی تھی۔ پھر آپ نے شہد کو دودھ گرم کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے، مہرمہ عثمان کو گود میں اٹھاتی ہوئی بولی۔ تو مما، وب کا شہد کے ہاتھ میں موبائل ہے اور شہد کہہ رہی ہے کہ اس نے ابھی پکڑا ہے۔ بولتے بولتے عثمان کی نظر چولہے پر چڑھائے دودھ پر پڑی جو ابل ابل کر نیچے آ چکا تھا۔ مما وہ دیکھو، دودھ گر گیا، میرا پاؤں جل گیا۔ اب شہد کو کچھ بولو، اس نے آپ کے بیٹے کا پاؤں جلایا۔ عثمان نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ہاں آپی، آپ کی گود میں ہی اس کا پاؤں جل گیا ہے نا؟ سحر نے آنکھیں گھمائیں۔ گرم دودھ اڑ کر آیا ہے میرے پاؤں میں۔ عثمان جو تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا، فوراً چپ ہو کر سحر کو جواب دیا۔ ڈرامے باز کہیں کا، سحر نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں جی، تم ڈرامے باز اور تمہاری بلی۔ عثمان نے بھی غصے سے سحر کو جواب دیا۔ کیا ہوا عثمان، کیوں رو رہا ہے؟ انل کو ہاتھ میں اٹھائے شاہ نواز نیچے آتے ہوئے بولے، لو آ گئی تمہاری مانو بلی۔ عثمان نے سحر کو انل کی طرف متوجہ کیا۔ شاہو نے تو تم سے شادی کر کے اپنی زندگی ہی خراب کر لی، لیکن میں نہیں کروں گا اپنی زندگی خراب، تمہاری بلی سے شادی نہیں کروں گا میں۔ عثمان انل کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ سحر نے انل کو شاہ نواز کی گود سے لے لیا۔ چل دفعہ ہو، میں تو نہیں کروں گی اپنی بیٹی کی تجھ سے شادی، اس کے لیے تو 100 آئیں گے۔ سحر نے انل کا گال چومتے ہوئے عثمان کو جواب دیا۔ شکل دیکھی ہے اپنی بلی کی، 100 آئیں گے، عشق کے لیے تو ایک بھی نہ آئے۔ عثمان نے سحر سے کہا، میاؤں میاؤں۔ 3 سالہ انل سحر کی گود میں بلی کی آواز نکالتی عثمان کو ڈرانے لگی۔ شاہو! عثمان مہرمہ کی گود سے اتر کر شاہ نواز کے سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اوپر کرتا ہوا بولا۔ آجا میرے شیر۔ شاہ نواز عثمان کو کاندھوں پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ دیکھا، میں شیر ہوں اور تمہاری بیٹی بلی۔ شیر بلی کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اسے مار کے کھا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی تو میں بھی اسے مار کے کھا جاؤں گا، سمجھی گندی شہد۔ چلو شاہو، عثمان نے شاہ نواز سے کہا اور شاہ نواز اسے لیے باہر چلے گئے۔ ہاں، مر جاؤ دونوں، کہیں اللہ کرے تم دونوں کے جنازے گھر آئیں، لاشیں گھر آئیں، تم دونوں واپس گھر نہ آؤ۔ سحر دانت پیس کر دھیمی آواز میں کہتی انل کو لے کر جانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو سحر؟ مہرمہ نے سحر سے پوچھا۔ وہ آپی شاہ نواز اور عثمان پر آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، گھر سے باہر نکلے ہیں نا؟ ابھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حالات کتنے خراب چل رہے ہیں، سحر نے کہا اور انل کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ جاری ہے۔